نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی، نام وہابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ دیکھیں اچھا، ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جاتے تھے اور دعا مانگتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی، کہ ایسی حدیث ملتی ہے ہمیں؟ نہیں، وہ دیکھیں، اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل ویڈیو ایک ریکارڈ کروائی ہے، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کا عقیدہ، جس میں طارق جمیل صاحب کی بھی ویڈیو ہم نے شروع میں چلائی کہ انہوں نے بھی حافظ ابن کثیر کے حوالے سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا تم لوگوں نے تو نبی کی خدمت پہ حاضر ہو جاتے، وہ آپ کے لیے شفاعت کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کو آپ غفور رحیم پاتے۔ یہ یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی، اس کا قرآن میں کانٹیکسٹ انہی آیات میں موجود ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے المصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت انہوں نے کوٹ کی ہے، وہ اس میں آمش کی تدلیس ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں، وہ روایت کمزور ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کے دور میں قید پڑ گیا تھا تو ایک پینڈو شخص حضور کی قبر پہ گیا اور اس نے یہی آیت پڑھی کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو رسول اللہ کے پاس آ جاؤ، تو اس کو وہاں پہ نیند آ گئی، اس کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا عمر کو میرا سلام کہو اور کہو کہ ان قریب اللہ تمہیں سراب کرے گا۔ یہ روایت ہی جعلی ہے۔ صحیح روایت تو وہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے 1010، جو حضرت عمر کہتے ہیں انا کن اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ہم پہ بارش نازل فرمایا کرتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ تو وہ تو قبر رسول پہ نہیں گئے مانگنے کے لیے، اور اس پر ترا یہ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کو تھوڑا سا پانی پیالے میں سارے لوگوں سے جمع کر کے دیا اور کہا یا رسول اللہ برکت کی دعا فرمائے، تو آپ نے جب اس میں انگلیاں رکھی اپنی تو چشمے جاری ہو گئے۔ تو حضرت عمر کو تو پتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ معجزہ آپ کے ہاتھوں پہ جاری ہوتا ہے، تو قبر رسول پہ پیالہ لے کے چلے جاتے ہیں، جس طرح فضائل اعمال والے شیخ زکریا نے لکھا ہے اپنے فضائل درود اور فضائل حج میں، اور فضائل سنت والے الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ جی نبی علیہ السلام کی وفات کے 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی نے قبر رسول سے ہاتھ بار یعنی ریکویسٹ کی تو نکل آیا، اور انہوں نے ان کو بوسہ دیا 90,000 لوگوں کی موجودگی میں۔ تو حضرت عمر کو نہیں یہ باتیں پتا تھی کہ نبی علیہ السلام قبر سے یوں ہاتھ نکال سکتے ہیں، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اور کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی بھی منظر دیکھنے والوں میں تھے، تو بڑی بدبختی ہے کہ نعوذ باللہ اگر وہ دیکھ لیتے تو انہوں نے اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں چوما، اور اس سے بڑی بدبختی تو نعوذ باللہ پھر ان ہستیوں کی ہو جائے گی ان کے نزدیک کہ جو سب سے زیادہ قریبی تھے، ان کے لیے تو نبی علیہ السلام نے کبھی ہاتھ نہیں نکالا، نہ مولا علی کے لیے ہاتھ نکلا، نہ حضرت فاطمہ کے لیے، نہ حضرت عائشہ کے لیے، اور سیدہ عائشہ تو آلموسٹ 47 سال اس حجرے میں رہی ہیں جس حجرے کے ایڈجسنٹ کمرے میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تھی، حتیٰ کہ جب وہ جمل کے لیے نکلی ہیں تو نبی علیہ السلام نے آواز دے کے نہیں روکا، بعد میں جو پوری زندگی اس سفر کے اوپر روتی تھی تو اس وقت اللہ کے نبی روک لیتے۔ پھر سقیفہ بنی ساعدہ میں جب خلافت کا اختلاف ہوا ہے، بخاری مسلم میں ہے، اس میں نہیں ہوا کہ کسی صحابی کے دماغ میں وہم آیا ہو کہ رسول اللہ سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ خلیفہ کسے بنانا ہے۔ یہ سب کہانی ہے، میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں، میری زندگی کا سرمایہ چند ویڈیوز ان میں سے ہے، اس میں درجنوں احادیث اور آیات کے ریفرنسز کوٹ کیے ہیں۔ قبر رسول سے شفاعت کا عقیدہ، ایک طرف طارق جمیل صاحب کی تصویر ہے، ایک طرف میری ہے، ان کی ویڈیو بھی چلی ہے، انہوں نے بھی چونکہ یہ واقعہ بیان کر دیا تھا، اور بے سند واقعہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، انہوں نے سند نہیں لکھی، اور میرے بھائی بغیر سند کے تو صحیح بخاری میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ نہیں ہم مانتے۔ مثلا صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک بے سند قول لیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس انی متوفی کا ترجمہ کرتے تھے انی ممیتو کا، کیا عیسیٰ میں تمہیں موت دوں گا، لیکن ابن عباس تک کوئی سند بیان نہیں کیا۔ تو ہم صحیح بخاری کی صرف احادیث کو صحیح مانتے ہیں، اور احادیث کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ نمبرنگ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جو اقوال ہوتے ہیں یہ بغیر نمبرنگ کے چیپٹرز کی ہیڈنگ میں ہوتے ہیں، ان میں صحیح بھی ہوتے ہیں ضعیف بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں زکوان تابی کے بارے میں امام بخاری لے کے آئے کہ سیدہ عائشہ کا غلام زکوان تھا جو مصحف ہاتھ میں پکڑ کے انہیں قیام اللیل کرواتا تھا، تو میں ساتھ بولتا ہوں کہ اس کی پوری سند جو ہے سنن کبریٰ البیہقی میں اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں اگر امام بخاری کو بات لیں تو بغیر سند کے ہوتی ہے، اس کی سند پھر ہمیں دوسری جگہ دیکھنی ہوتی ہے۔ اس طرح 803 نمبر حدیث صحیح بخاری میں اس کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں حضرت امام بخاری لے کے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب سجدے میں جاتے تھے پہلے ہاتھ لگاتے تھے پھر گھٹنے، ہم اسے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، لیکن
مخالفین کہتے ہیں اس کی سند تو نہیں امام بخاری لکھی، پھر ہم کہتے ہیں یار اس کی سند المصنف ابن ابی شیبہ، سنن الکبری، البیہقی، باقی کتابوں کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس کو تعلیقاً روایت کو بھی ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ تعلیقاً روایتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ اس کی اسناد دیکھنی ہوتی ہے۔ اور ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اس میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنی تعلیقاً روایتیں تھیں نا ان کی وہ اسناد لے کے آتے ہیں۔ تو کئی ایسی روایتیں ہیں جو امام بخاری چیپٹرز کی ہیڈنگ میں لے کے آتے ہیں، لیکن وہ حدیثیں وہاں موجود نہیں ہوتی۔ وہ حدیثیں جو ہے نا وہ آپ کو سنن ابن ماجہ میں ملے گی۔ مثلا بخاری کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی سند نہیں بیان کی۔ یہ پوری سند کے ساتھ حدیث جو ہے ابن ماجہ میں موجود ہے، ہم نے اپنے گرین کارڈ اور بلو کارڈ کے اوپر ڈالی ہے اور حوالہ ہم نے ابن ماجہ کا لکھا ہے کیونکہ سند اس میں ہے۔ اس طریقے سے امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں کہ مولا علی نے ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کر دی تھی حضرت عمر نے، تو مولا علی نے حضرت عمر کو روکا اور کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھ چکا ہے، مجنون سے، سوئے ہوئے شخص سے اور چھوٹے بچے سے۔ تو حضرت عمر نے فوراً اپنا ڈیسیژن چینج کر لیا کیونکہ وہ شخص پاگل تھا، تو پاگل کے اوپر کسی گناہ کے اوپر حد نہیں جاری ہو سکتی۔ اب یہ امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں لیکن سند کوئی نہیں لکھی۔ اس کی 2 اسناد سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہیں۔ ہم جب بھی بیان کرتے ہیں نا بخاری کے حوالے سے بھی اور ابن ماجہ کے حوالے سے دونوں کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں بخاری میں، مسلم میں اقوال موجود ہیں جن کی اسناد نہیں ہے، لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں ان کی اسناد موجود ہوتی ہیں۔ اس کی بنیاد پہ ہم وہ تعلیقاً روایتوں کو بھی درست سمجھتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے تعلیقاً روایت، یعنی یہ روایت جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، معلق ہے اس حوالے سے کہ اس کی سند پوری موجود نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہوگی، غلط ہو بھی سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، میجورٹی صحیح ہوتی ہے ویسے۔